مبارک کی نشست آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بلکہ کچھ حصہ تلاوت ہوا ہے۔ پروردگار عالم اس آیت کے اندر اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کا ادب و احترام کس طرح کرنا ہے اس کا حکم دیا جا رہا ہے اولاد کے لیے۔ لیکن چونکہ آج کا معاشرہ اس بات کی ضرورت رکھتا ہے، لوگ ضرورت مند ہیں اس بات کی طرف کہ جس طرح اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح والدین پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں، ان کو بیان کرنا ضروری اور لازم ہے۔ 3 باتیں عرض کروں گا کہ پہلی بات، والدین کے اولاد پر جس طرح حق ہے، اسی طرح اولاد کے لیے والدین پر حق ہیں، اور اس میں کافی ساری کمزوریاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، کہنا نہیں مانتی، باغی ہو جاتی ہے۔ 3 باتیں عرض کروں گا، اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو رب سے امید ہے کافی انشاءاللہ کہ یہ معاملہ معاشرے کا حل ہو جائے گا۔ پہلی بات کہ سب سے پہلی اولاد کی جو درسگاہ ہے، تربیت گاہ ہے، وہ والدین کا گھر ہے اور بالخصوص والدہ کی گود ہے۔ اب اس درسگاہ کے اندر اولاد کو جس طرح کی تربیت ملے گی، جس طرح کے اخلاق ملیں گے، جس طرح کا ماحول ملے گا، اولاد لوگوں کے درمیان اور والدین کے ساتھ وہی حسن سلوک کرے گی، وہی تربیت اس کے سامنے رکھے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو یہ پہلی درسگاہ ہے، یہ تربیت کے اصولوں کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ جتنے اصول تربیت کے لیے ضروری ہیں، وہ سارے اصول اس درسگاہ سے ایک بچے کو مہیا ہونے چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر والدین کا نافرمان نہیں بنے گا۔ دوسری خامی جو حق تلفی کی جاتی ہے، وہ اولاد کے اندر ناانصافی کرنا، امتیازی سلوک کرنا۔ 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو گھر میں عزت زیادہ مل رہی ہے، 3 کو مل ہی نہیں رہی، ان کی حوصلہ افزائی کی بجائے ان کی بے عزتی کر دی جاتی ہے، حوصلہ شکنی کر دی جاتی ہے، تو یہ امتیازی سلوک ہے۔ یا بیٹیوں کو زیادہ عزت مل جاتی ہے، بیٹے محروم رہ جاتے ہیں، بیٹوں کو زیادہ مل جاتی ہے تو بیٹیاں محروم رہ جاتی ہیں۔ تو جب ایک بچہ مسلسل محرومیوں کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ باغی بن جاتا ہے کہ جی گھر میں عزت تو ہے نہیں، نہ ابا کوئی بات سنتا ہے، نہ اماں کوئی بات سنتی ہے، نہ گھر والے عزت کرتے ہیں۔ تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بچہ باغی اور نافرمان ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ میری بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ماننا دور کی بات، عمل کرنا دور کی بات، ڈیمانڈیں پوری کرنا دور کی بات، کوئی سنتا ہی نہیں ہے بات، تو اس کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ بغاوت کا راستہ، وہ نافرمانی کا راستہ۔ تو اس امتیازی سلوک کو اگر ختم کر لیا جائے اور ساری جتنی بھی اولاد، ظاہر ہے والدین کی جو بھی اولادیں ہیں تو ان کے حقیقی اولاد، ان کے بچے ہیں، ان کے جسموں سے ان بچوں نے جنم لیا ہے، تو اگر ان کے ساتھ سلوک برابر ہوگا تو یہ پھر نافرمانی کی طرف جا ہی نہیں سکتے، یہ پھر فرما بردار بنیں گے۔ بھئی ہمارا والد، ہماری والدہ ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں گھر میں پورا پروٹوکول، پوری عزت ملتی ہے، ہماری بات کو سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، ہمارے جائز مطالبات کو پورا کیا جاتا ہے۔ ناجائز ہوں تو وہ نہ کریں، بے شک والدین نہ کریں پورا، لیکن جو جائز مطالبہ ہے، جو چیز چاہیے اس کو پورا کریں، والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کے لیے۔ تو یہ کمی اگر ختم ہو جائے گی تو اولاد بغاوت سے ہٹ جائے گی، بلکہ جائے گی بھی نہیں بغاوت کی طرف، نافرمانی سے باز آ جائے گی، وہ آپ کی فرما بردار بنے گی۔ تیسری اور بڑی اہم بات
کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا بچپن ہے، تھوڑی سی جب عقل آ جاتی ہے تو وہ اپنے گھر کے ماحول سے سب کچھ سیکھتا ہے، اپنی تربیت، اپنی طبیعت اور اپنا مزاج وہ اپنے گھر سے بناتا ہے۔ اب جب گھر کے اندر اس کو ماحول ایسا ملے گا کہ والدین آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ گالم گلوچ ہو رہا ہے باپ اور ماں کا، تو یہ بچہ انہی والدین سے تربیت لیتا ہے۔ دیکھتا ہے جی والد ماں سے لڑ رہا ہے، ماں کو گالی دے رہا ہے، ماں کو ڈانٹ رہا ہے اور چیخ رہا ہے اس پر، تو بچہ وہیں سے تربیت حاصل کرے گا کہ میں نے بھی بڑا ہونا ہے، میں نے بھی بابا کی طرح اسی طرح گالم گلوچ کرنا ہے اور لڑائی جھگڑے میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ جو گھر کے معاملات ہیں، بالخصوص جو میاں اور بیوی کا آپس میں معاملہ ہے، بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی اختلاف اولاد کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ کسی بھی بات پہ شوہر کو تحفظ ہے وہ بیوی سے بات کرے لیکن الگ ہو کر، بیوی کے تحفظات ہیں وہ شوہر سے بات کرے لیکن الگ ہو کر خلوت کے اندر۔ اولاد کے سامنے لڑائی جھگڑا کرنا یہ اولاد کو بگاڑنے والی بات، اپنی زندگی تو اجیرن ہو گئی، اپنی زندگی تو تماشا بن چکی ہے، وہ تو لڑائی جھگڑوں میں گزر رہی ہے، لیکن اپنی اولاد کو تو اس لڑائی جھگڑے سے باہر نکالو۔ اپنی اولاد کے سامنے جب اپنا رویہ، اپنی تربیت اور اپنا اخلاق رکھو گے تو آپ ہی سے آپ کی اولاد نے اخلاق اور تربیت لینی ہے۔ اگر لڑائی جھگڑے والی تربیت دو گے تو 4 دن ہے، 8 دن ہے، جب بچہ جوان ہو جائے گا تو وہ آپ کے مد مقابل کھڑا ہوگا، آپ کے گریبان بھی پکڑنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، تو نافرمان بن جائے گا۔ تو اس لیے اگر یہ لڑائی جھگڑا چھپا لیا جائے، اولاد کو ایسا پرسکون اور با اخلاق ماحول پیش کیا جائے جس میں وہ پروان چڑھے اور پرورش پائے، کل کو جب یہ جوان ہو جائے گا یہ تمہاری لڑائیوں کو بھی چھپا لے گا، آپ پر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، اور فرما برداری اتنی بن جائے گی، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو فرما بردار بنائے، اتنی بن جائے گی کہ اگر آپ کے اوپر بھی کوئی بات کرے گا نا تو آپ کا بیٹا آپ کے حق میں اس سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہوگا انشاءاللہ۔ تو والدین کے ساتھ فرما برداری کے لیے یہ 3 کام لازم ہیں، اس کو کرنا ضروری ہے۔ وقت پورا ہوا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔